یحمدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا یہودی مجوسی یہ وہ ماں باپ بناتے ہیں، وہ فطرتاً مسلمان ہی ہوتا ہے، لاؤ فتویٰ ہونا 18 سال اسلام میں عمر کی کوئی قائد نہیں، چھوٹا جا بچہ یہودیاں تھا، میرے مصطفیٰ کا پیار کرتا ہے، ویلا اخیر آ گیا، سرکار تشریف لے آئے، فرمایا بچہ پڑھ کلمہ، حد ہو گئی۔ اساں یہ دن بھی ویکھنے ساڑھے اس ملک پورا اسلام کے نام کے مارز وجود چاہیا ہے، اس ملک کے اسلام قبول کرنے واسطے دنیا کو بنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سارا کچھ ایسے واسطے میں کہ سب دین تو دور ہو گئے، اساں اسلام کے اسباب کو بلا چھڑے ہیں، دین اسلام کو دور ہو گئے ہیں، ساڑھے گھراں دے ماحول بدل گئے، جنہ گھراں چاج بھی دین دا ماحول ہے، انہاں دے گھراں جو پیدا ہونے والے پرورش پان والے بچے بھی اللہ کے فضل و کرم نال دین نال پیار کرنے والے نا۔ میں عرض کر رہا کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی الجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر دا ماحول دینی ماحول ہے، آپ دی والدہ والدہ تہجد گزار ہے، آپ دی والدہ قرآن پڑھنے والی ہے، آپ دے والد واجد عالم دین صوفی باصفا ولی کامل حسنی شہزادہ جنہ پھر تربیت کی تھی کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آبا و دادا اور پھر دیکھو سارا خاندان ولیاں کا ہے، حضرت داتا صاحب نے مامو جان آپ کا لقب سی تاج الاولیاء، آپ نے ساری زندگی صوفیت میں گزاری، اور صوفی اللہ اکبر کبیرہ یہ تو بھی صوفی کی گل ہوتی ہے نا تے بابیاں دیو بندیاں نو موت پے جاندی ہے، یہ صوفی کیا ہوتا ہے، یہ صوفی کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں صوفی کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں، صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے دل سے دنیا نکال کے یاد خدا کو بسا لیتا ہے، جو دنیا کی خاطر نہیں جیتا، دنیا بنانے والے کی خاطر جیتا ہے، جس کے بعد ان کا تصفیہ ہو جائے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ ایسے کم مسجد حضور آئے، قرآن مجید برہان نصیب فرما رہا هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، او خدا جی نے ان پڑھا بچوں انہاں بچوں ایک شانہ والا رسول بھیجیا، اس شانہ والے رسول کا کام کیے کانے واسطے تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کا رسول نے اللہ کی آیات تلاوت کر رہا ہے، ویزکیہم انہاں دا تزکیہ کردا ہے، انہاں دے باطن کی صفائی کردا ہے، انہاں دے من نو صاف کردا ہے،
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرا محبوب آیا، میرا شان والا رسول آیا، انہاں میرے بندیاں دا ظاہر بھی پاک فرمایا، انہاں باطن بھی پاک فرمایا۔ توجہ ہے، دوسرا مقام پڑھ لو، اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ فرمایا ربنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ پیغمبر دعا کر میرے یا اللہ انہاں وچ ایک شان والا رسول بھیج دے جڑا تیریاں آیاتاں انہاں پڑھ پڑھ کے سناوے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نوں کتاب و حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ یہ کوئی نواں کام نہیں، یہ پرانا کام ہے، یہ نبی دا، اللہ دے رسول دا، اللہ دے پیغمبر دا یہ ذمہ داری ہے، یہ تزکیہ نفس فرمانا ہے، ظاہری بات فرمانا ہے، باطنی بات فرمانا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، پھر تیسرے مقام کے اللہ کا قرآن ایسے گل بیان فرمایا ہے، فرمایا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ساری آیات ایک میں دستیاں نے بھئی اللہ دے نبی دا بندیاں دا رب دے بندیاں دا تزکیہ فرمانا، انہاں دے باطن صاف کرنا، یہ ڈیوٹی ہے اللہ والوں نبی دی رسول دی ڈیوٹی ہے۔ اور نبی تے کوئی نہیں ہونا، میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہے، حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، کسے قسم کی امت نہیں ہے، نہ سیلی نہ مروزی نہ مسیلی نہ تمسیلی نہ شرش تشریح نہ غیر تشریح، ہر قسم کی امت حضور کے مقدری، میرا نبی آخری نبی ہے، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، پر وہ توجہ نبی کرنے سن وہ کم قیامت تک ہندے رہے، پہلے امتیاں واسطے نبی ہونگے سن، اس امت واسطے حضور آئے، تشریف لے گئے، اور نبوت والا کام جاری رہنا ہے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور میرا کام ہے میرے امتی کریں گے، نبی نہیں ہوں گے، پر کام نبیاں والے کریں گے۔ یہی کام ہے نبیوں کا کام، تزکیہ نفس، ظاہر کی صفائی، باطن کی صفائی، کتاب اللہ کی تعلیم، کہ جس پیر کو آپ مکھنا انداوے، جڑا آپ چاہے تک مولا ہو گئے، اسی انہوں صوفی نہیں آندے۔ اللہ اکبر کبیر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعلوم شریف کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں
فرماتے ہیں نیکاں صحبت نال انہاں دے صدقے نال تیریاں نیک مراداں پوریاں رب فرما چھڈے گا اللہ اکبر کبیرہ سیمن ہون کا لا گئی یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان دسدا پیا ہے کہ داتا صاحب مکے پیندے سنی ہن میں انا سانو داتا نہیں آکھن دیندے توجہ ہے سانو داتا نہیں آکھن دیندے اپنے انو دیوتا آکھ دیندے کوئی نہیں سمجھ آئی لو جی حوالہ لے لو کاروانے سلف صفحہ نمبر 55 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ فیصلہ آباد او جڑے سانو میرے پیر مرید کوئی نہیں پیر کانے واسطے مرید کانے واسطے ہوندے ہو یہ سارا کچھ صوفی ہے بدعات میں شرک ہے یہ مولوی لکھن والا اسحاق بھٹی اندر سکھوں اور ہندوؤں نے اس مرد مومن جدا نام شریف گڑیالوی ہے ہندوستان کا شریف گڑیالوی ایک مولوی صاحب یہ مرید ہے آپ لکھیا سو اسے کتاب دے کاروانے سلف جنر صفحہ نمبر 34 میں آتا میں مرید ہوں شریف گڑیالوی کا اولے بارے چیز کا پیارے کہ شریف گڑیالوی کو ہندوستان میں ہندو کے سکھ اس مرد مومن کو تیو آتا کے سن اور بالکل صحیح قرار دے سن میں کیا پاٹے پیرانو ہندو سکھاں کیا کیا ساڑھے والی مخاجہ جائے دردہ کیا دیوتا کیوں آخ دیں وہ اپنے ہندو سے خدا نو آخ دیں ماں اللہ آدھا جی ساڑھا پیر دیوتا سی دیو آخ لو وہ تیرا دیوتا ہندوہ سکھا بنایا ساڑھا داتا خدا مصطفیٰ نے بنایا اللہ اکبر کبیرہ ایسے مقام پہ پھر اگلی گل بھی مولوی اشرف علی تھانوی دی سنا دیا کہ گل میں اپنے حوالے میں لے کر کرتا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہ تھانوی دیوبندیوں کا بہت بڑا حکیم الامت سمجھا جاتا ہے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں میں بہو اردو الفاظ پڑھنا کتاب کا نام ہی سن لیں نیل الشفا بے نال مصطفیٰ اشرف علی تھانوی نے کتاب کا نام رکھا ہے کہ اگر شفا لینا چاہنا ہے مصطفیٰ دے نال جڑ جاتا توجہ ہے توجہ آدھر فی زمانہ کثرت معاصی کی وجہ سے ہم پر بلیات کا ہجوم ہے اور دل و زبان کی کیفیت خراب ہونے کی وجہ سے توبہ استغفار قبول نہیں ہوتی سمجھ آ رہی کوئی قانون آ رہی ہے کوئی تو ہی نہیں جا رہی اشرف علی تھانوی آخدہ ہے بلیات مصائب آزمائشاں تکلیفاں دین تو دوری یہ بھی ہو گئی ہے دل و زبان کی کیفیت خراب ہے یعنی دل ہو رہا ہے زبان ہو رہی ہے
نہیں ہوندی البتہ اگر کوئی وسیلہ کبھی ہو کہندا ہے البتہ اگر کوئی وسیلہ مضبوط ہوے تے او دی برکت نال حضور قلب میسر ہو سکتا ہے اور امید قبول بھی ہے ان وسائل کے بتجربہ سلطان نقشے لائے عالم صاحب نور سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قوی البرکات ہے اور سریع الوسع پایا گیا ہے ایک سلیس کر کے کل میں بیان کر دیا اشرف علی تھانوی آتا ہے تیرے زبان جو فرق آ گیا جب کوئی وسیلہ مضبوط لے لیں پھر اثر جلدی ہو جائے گا مضبوط وسیلہ ہوگا کہ حضور قلب میسر آئے گا تیرے زبان ہٹ تھاؤ ہو جائیں گے اشرف علی تھانوی صاحب وسیلہ کیڑا نہیں ہے آتا ہے بزرگاں دے قلب برساویاں دے مصطفیٰ دے نالے شریف دے نقشے دا وسیلہ حضور دے نالے شریف دے نقشے دا وسیلہ حضور دے نالے شریف دے نقش دا وسیلہ آتا ہے اے بڑا قوی ہے اے بڑا قوی ہے اے بڑا مضبوط وسیلہ ہے اے دے وسیلے نال برکتاں وی آونگیاں تے اثر بھی جلدی پایا جائے گا میں کیا آسان نقشے والے پاک لائیے یا میرے دیدار دے مولوی اشرف علی تھانوی داخلہ ہے آبا قبول کرانی رات حضور دے نالے دے نقشے کا وسیلہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اگے سنے ذرا لفظ سنے جے آدھے نے اس نقشہ کو با ادب اپنے سر پہ رکھے توجہ ہے اس نقشہ کو با ادب سر پہ رکھے نہیں تو ہمیں سمجھ نہیں ہوگی مولوی اشرف علی تھانوی آخری آلہ حضرت بریلوی وہ دے فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقشے دار حضور میں بریلی دے تاجدار کی گانا پہ کرتا میں بھی کانٹے پھٹے لڑ والے نظر پہ کرتا بریلی کا شہنشاہ کو فرما دیا جو سر پہ رکھنے تو پھر کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ نار شریف کو سر پہ لیے ہوئے ہو ان کا اگلا درجے کا غلام ہو الہی کسی نسبت غلامی پر نسل کرم فرما کر برکت اسی نقشے نار شریف میں میری غلام حاجت پوری فرما
اگلے جملے ہلے نہیں میں سنا سے پہلوں ایدہ آسان کر کے داسلا آدھا نقش نالین شریف ہوں سیر سے رکھے اس سیر سے رکھ دیا کہ مالکہ میں اس نقش نالین سیر سے رکھ کے ایدہ وسیلہ کی بارگاہ جتانا تیرے محبوب دا ادنا غلام میری غلام حاجت اس نالین نقش نسل سے میری حاجت پوری فرما اور اللہ دا سے شرک ہویا اس واسطے بابا جان سنت لمبے بینے پامنا لمبے بینے پامنا کوئی یاد دل سنا مولا نقش نالین شریف دا وسیلہ پا کے آکھے مولا میری حاجت پوری فرما بابا اشرف علی بس ایتھے ہی مکا دکھائی آندھا نہیں پھر کی کرے آندھا جدو دعا کر لے پھر نالین شریف دے نقش پاک سر کو لاوے چہرے پہ ملے مولویوں نے مسیح فاڑے تک پیغام میرا فقیر نہ پہنچیا تے ضرور پاگل ہو جاؤ گے کہ سیدھے ہو تے پکے بریلوی ہو جاؤ گے انشاءاللہ آنا ہے سر کو لاغے منہ تے ملے اشرف علی بس منہ تے مل کے پھر چھڑ گئے آندہ نہیں اور چمی جائے سبحان اللہ ہلے 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 پیرا مکیا نہیں نقش نالین مصطفیٰ یہ وہ دی گل پیا کردا ہے تو میں کیا مولوی جی جس محبوب دے نالین کا نقشہ وسیلہ بن سکتا ہے وہ محبوب وسیلہ نہیں بن سکتا نالین بھی نہیں نالین کا نقشہ ہلے گل مکی نہیں اسے نالین شریف دے بارے اسے کتاب مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اسی نقشہ نالین شریف کی برکات ہے اسی نقشے کی آزمائی ہوئی برکت یہ ہے کہ جو شخص تبرکاً اس کو اپنے پاس رکھے اسی نقشے کی وجہ سے نقشہ نالین کو اپنے پاس رکھے اشرف علی کی ملے گا اندر ظالموں کے ظلم سے دشمنوں کے غلبہ سے شیطان سرکش کے سرکشی سے حاصل کے حسد سے نظر بد سے امن و امان میں رہے گا کالے لئی کیوں آدھا نبی دی نالین دا نقشہ نالین مصطفیٰ دا نقشہ جڑا میں فقیر نے سینے دلایا ہے اللہ 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 توجہ ہے
اسی سنی لانے ہیں جانے نے بدعت کی اسی چمنے ہیں اسی تعظیم کرنے ہیں جانے نے بدعت کی شرک اور مولویوں کڑی وڈیاں نو پڑھ مانی لیا کرو وہ تواڈا خانہ خراب ہوے تواڈیاں اکھاں تے ریاض دے ڈالراں نو پڑھتے پے گئے پڑھو مولوی اشرف علی خان تھانوی کی پیایا خدا ہے آندا صرف اینی برکت نہیں کہ ظالم دے ظلم تو محفوظ رہے دشمن دے شر تو محفوظ رہے حاسد دے حسد تو محفوظ رہے شیطان دے شر تو محفوظ رہے آندا بلکہ ایڈی اور بھی بڑی بڑی برکت ہے اگر کوئی عورت حاملہ ہوے دردے سے حضرت داتا صاحب دی گل تو گل شروع ہوئی آپ فرماتے ہیں ولیاں دی صحبت چمے چائے دلو جان دے کے مجسر آ جائے تے بلے بلے انہاں دے صدقے کرم ہونا ہے انہاں دے صدقے مہربانیاں ہونیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سنو ذرا سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد علامہ محمد بن یوسف الصالح الشامی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب روض الریاحین کے حوالے نال فرماتے ہیں بعض اللہ کے ولیوں وچوں ایک ولی ہندوستان گئے ہندوستان پہنچے ایک درخت ہے جدے اخروٹ جیسے پھل لگے ہوئے ہیں اور جدے دو چھلکے ہیں جنہوں چھلکے کھولی ہوئے جو سبز کلر دا پتا نکل آئے اس سبز کلر دے پتے میں سرخ رنگ دا لکھا ہے لا
دل تے 360 تجلیاں خدا وسیلہ پانا تے معاذ اللہ ناجائز ہو گیا اللہ او بھائی مانو تہاڈی عقل ماری گئی خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے مت ماری گئی نہیں جی نہیں کہ تسی بزرگاں دیاں گلاں سنن دے میں کیا کی سن لے اللہ مولوی جی حدیث سن لے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بندہ آیا ہاتھ لگا حضرت جی مولا علی شام واسطے پر دعا فرماؤ حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں کرنی شام واسطے میں دعا نہیں کرنی اے مولا علی وجہ کی ہے فرمایا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا ہے شام اندر 40 ابدال ہون گے سنیا انہاں دی شان کی ہوئی فرمایا اسلام ويوصل بهم على الأعداء ويصرف بهم عن أهل الشام العذاب فرمایا اونا نشان ہوگی اللہ اونا دے سجدے نہیں پاوے گا اونا دے سجدے دشمنوں دے فتح عطا فرماوے گا اونا دے سجدے شام والیاں کو عذاب فرماوے گا بے شک او جے ابدال دے وسیلے دا اے حال ہے آئے آئے اوے ابدال دے وسیلے دا اے حال ہے کہ آمینہ دے لال کو سلے دا کی حال ہوئے نہیں بس نہیں دا سبق پڑھایا ہے سانو جتھے بھی نبی دی ہے حضور دے غلاماں دی شان آوے سانو ساڈے بڑے سبق پڑھایا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگلی گل سن لے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامی کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی شامی کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمل لکھا ہے آپ فرماتے ہیں انی لا اتبرد بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره فإذا علمت لي حاجة صليت ركعتان وسألت الله عند قبره فالدعاء صليا امام شافعی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خبر کو لینا جنہوں میں وہ مشکل آتی ہے حاجت آتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ آ جانا آپ کی قبر کو تو پڑھنا کہ پھر میری حاجت اٹھے دو پڑھن دے سجدے چھیڑی پوری فرما چھاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ حوالے مکدے نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اور اگلی جڑی گل لکھی ہے آپ فرماتے ہیں میں حضرت ابو یعقوب سیاد نے گل دسی کہ سونیا میں ہندوستان گیا ہوں اوتھے ایک پھل ہے بادام ورگا چھلکے کھولو ہرے پتے تے لا الہ الا اللہ لال رنگ دا لکھے حضرت ابو یعقوب سیاد فرماتے ہیں مستعظم ہذا ایک ایک کو بڑی
بڑی گل پہ کرنا ایک تو بڑی گل پہ کرنا فرماندے نے آ میں تینوں سناواں آ میں تینوں بڑی گل سناواں بابا جی فرمایا میں ام اللہ اے شہر دے نہر دے کنارے نہر دے شکار کردا سا ایک مچھلی شکار کی جو مچھلی پار آئی ہے میں دیکھیا او دے سجے پاسے لکھیا ہے لا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام خود داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گل کشف المعلوم شریف میں بیان فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کریم نو وضو پیا کرانا وا ہاتھ میں لوٹا ہوئے وضو پیا کرانا میرے دل وچ ایویں خیال آ گیا چنگے پڑے آزاد تے کرامتاں ویکھن واسطے غلام بڑے بیٹھے فرماندے نے اینا خیال آن دی دیر سی مرشد کریم بولے میرے دل وچ خیال آیا آزاد غلام بڑے بیٹھے ہیں فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا مرشد کریم حضرت ابو الفضل خدلی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف فرما دے میرے دل کی گل کچھ لئی فرمایا اے علی ایک دی گل نہیں سوچی دی اللہ جنہوں اپنا قرب عطا فرمائے وہ دے کل رہن دار دنیا بھی بہت کروں گی دین بھی بہت کروں گا آپ نے اپنے مرشد کریم کی خدمت کی تھی نال رہے حتیٰ کہ فرماتے نے میری چولی ویچی مرشد کریم کا وصال ہویا میں بڑا غمگین ہاں دل بڑا پریشان ہاں فرماتے نے جدو میں پریشان ہویا میرے مرشد کریم نے ہتھاں کھولیاں تے فرمایا اے علی یہ ایک گل دساں اس گل کو پلے پڑ لے پھر تو کسے میدان وچ پریشان نہیں ہوئے گا آخیا سونے حکم ہوئے فرمایا میری وصیت ہے کوئی معاملہ ہوئے اپنے دل کی خواہش کا بیان نہیں کرنا اللہ کی رسالت کی آن کرنا رب جو چاہتا ہے انہیں امتحان کرنا ہے کہ جنہوں اللہ کی رسالت میں آن دے گا دکھ نہیں رہے گا تکلیف نہیں رہے گی پریشانی نہیں رہے گی بندے دے دل وچ ایک خیال ہوے گا جویں مالک راضی اوویں غلام راضی اللہ اکبر کبیرہ یہ ترجمہ بھی پیر باہو کر گئے
ایسے مقام سے پیر باہو بول گئے کیوں جے مرنا ہوئے اے وانگ فقیران غیے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولی دی گل بیان فرماتے ہیں صوفی بننا کوئی سوکھا نہیں کشف المعدوم شریف کے اندر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ دے ولی ہن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ دا حال ایسی کہ 40 سال تک آپ نے دیوانہ کو نہیں لائی کانڈ سیدھی نہیں کی تھی جدوں بھی بیٹھے نے دوسانوں بیٹھے نے دوسانوں کو علاوہ آپ بیٹھے نہیں اللہ اکبر کبیرہ پوچھیا حضرت جی یہ وجہ کی ہے 472 نمبر صفحے سے حضرت جی تسی اتنی تکلیف تے مشقت کیوں برداشت کر دے ہو فرمایا مینوں شرم آندی ہے حق تعالی دا مشاہدہ ہوئے تے میں لمے پے جاواں فرماندے نے میں حق تعالی دا مشاہدہ ایسے طرح بیٹھے کرنا ہے تجھانو ہو کے کرنا ہے جس طرح اللہ والے پیر پہ کر دیں اللہ اکبر کبیرہ اکر دوسری صوفی دی گل لکھی اللہ اکبر کبیرہ فرمانے میں خراسان گیا خراسان دے اندر ایک شہر او دے اندر ایک ملنگ نامی شخص ہے جڑا بڑا مشہور ہے بڑا صاحب فضیلت ہے 20 سال لگ گئے اس طرح فرمایا کھلوتے نماز
ہلے تک اس درجے نہیں پہنچیا کہ مشاہدہ حق ہو گئے کہ میں بیٹھا ہوں. صوفیاں دے اپنے علاقے میں پہلے دی گل کی وہ کھلوندے نہیں سمجھ آئی. وہ 40 سال دورانو تھی یہ جڑی دوسرے دی گل کی یہ بہندے نہیں. مقصد دونوں دا ایک ہے ادھر بھی مشاہدہ حق ہے ادھر بھی مشاہدہ حق ہے. طریقہ اپنا اپنا گلا اپنی اپنی. فرمایا ہے صوفی بننا آسان نہیں کیلے دے چھلکے بھی کھانے پڑتے خربوزے دے چھلکے بھی کھانے پڑتے ہیں. حضرت داتا صاحب خود لکھیا میں جدوں بھی کوئی مشکل ہوندی سی حضرت بھائی دی مستانی دے دربار دے جاندا سا مشکل حل ہو جاتی سی. ایک مشکل ایسی آ گئی 3 مہینے گزر گئے مشکل حل نہیں ہوئی. میں سفر پہ نکل گیا ہوں ایک مقام آیا میں نے کہا درکار بڑی ہوئی ہے صوفیہ والے لباس میں بڑے پیر کے ولی بن گئے. میں گیا میں دیکھ کے مذاق اڑا رہے شگر اڑا رہے یاد گئے کہ ساڑھے جو نہیں ہے. حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں میں کہا ہاں میں واقعی تواڈے وچوں نہیں ہوں میں واقعی تواڈے وچوں نہیں ہوں. فرماتے ہیں آپ کتے چلے گئے میں تھلے ٹوٹی چٹائی دے چھڑی آپ کتے دادا دے کھانے کھا رہے میں سکیا حصہ دے چھڑیا پھر خربوزے کھا کے چھلکے میرے ورگا سکھ دیں گے چھلکے سکھے دیں. فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا میں جواب دینا پر جدوں میں اپنا لباس ویکھیا کہ میں بی مولا میرے جسم دے جڑا بڑیا والا لباس ہے صوفیہ والا لباس ہے گدڑی مینوں بولن نہیں دیندی. آپ فرماتے ہیں میں صبر کیتا او مشکل جڑی 3 مہینے باوجود مستانی دی بارگاہ وچ بیٹھ کر حل نہیں ہوئی. خربوزیاں دے چھلکے کھان والا حل ہو گئی. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق آستانہ علیہ داتا حضور چھلکے پہ صبر کیتا آزمائش پوری ہو گئی راہ کھل گیا. صوفیاء بزرگان دین کے تکلیفات آزمائشاں اللہ اکبر کبیرہ انہاں تے صبر واسطے ہوندیاں نے منزلاں اونچیاں کرنے واسطے ہوندیاں مرتبے اونچے کرنے واسطے ہوندیاں. پھر مقام بھی ملیا نا اس جانتے ہو مشہور روایت ہے حضرت داتا صاحب تشریف لائے لاہور ڈیوٹی لگ گئی لاہور جانا ہے لاہور آ گئے کہ بابے نے آ کے پہلے مسجد بنائی مسجد بنائی گئی درس بنایا مسجد بنا لے قبلہ رخ کعبے شریف کا رخ تھوڑا جہا آپ نے جنوب وال دوسرے اندر رخ تو تھوڑا جہا جنوب وال علماء نے آ کے شکایت کی تھی بھئی تہاڈا رخ نہیں تھی اللہ اور تہاڈے قبلے دا رخ نہیں اگر تساں جس سمت تے رکھیا نا یہ محراب یہ ٹھیک نہیں. حضرت داتا صاحب نے کچھ نہیں فرمایا
اللہ اکبر کبیرہ. اے جڑی گل ہے نا حضرت داتا صاحب نے کعبہ دکھایا، یہ داتا صاحب کی گل پہ دستی ہے کہ داتا صاحب بھی یہ عقیدہ رکھتے سن کہ مینوں اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. وہ کعبہ غیب ہی سنا، کعبہ شریف تے مکے سنا تے آپ نے لاہور دکھا دیتا. فرمایا دیکھو میری سمجھ تے فرق ہے یا جڑی تسی سمجھ رکھی سی او دے فرق ہے. سیدھا میرا وہ آندے سن تساں رخ نہیں ٹھیک رکھیا، فرمایا ساڈا رخ ٹھیک ہے کہ ساڈے دل دا رخ ٹیڑھا ہی ہے. قربان جاوا انہاں دی نگاہاں تو، قربان جاوا انہاں دی نظراں تو. کسے تکلیف شروع ہو جائے تے میں پھر کچھ گلاں پوچھنا چاہنا وا. میں پوچھنا وا منکراں نوں کیا بغیر باپ تو بچہ ہو سکتا ہے؟ کیا قمیص نال اکھاں دی بنائی آ سکتی ہے؟ کیا لاٹھی نال دریا وچ دو حصے ہو سکتے ہیں؟ کیا لاٹھی نال سوٹی نال بارہ سمجھداری ہو سکتے ہیں؟ کیا پہاڑ اونٹنی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا سورج واپس پلٹ سکتا ہے؟ کیا دل روک سکتا ہے؟ کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کیڑی کی آواز سن سکتا ہے؟ کیا کیڑی ترامیل دور دیکھ سکتی ہے؟ کیا کوئی ابابیل چڑیاں ایک خواج کو مار سکتی ہیں؟ کیا آگ کسی کو چھڑ سکتی ہے؟ وہ توجہ کرے آگے، وہ کیا 309 سال کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا 900 میل دور تو پلک جھپکن تو پہلو تخت آ سکتا ہے؟ جے جواب آئے نہیں کہ انہوں آس ہے چڑیاں گلنا میرا یہ چاہتا کی دیا دے انہوں آس بندے کا پتر پڑھ قرآن. یہ ساریاں گلاں دا جواب ہے قرآن وچ. موسیٰ دے گنڈے نال دریا دو حصے ہوئے، 12 چشمے جاری ہون، عیسیٰ مردیاں نوں زندہ فرمان، یوسف دی قمیص آوے، یعقوب دی بنائی آ جائے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کو پیدا ہون، حضرت عیسیٰ زندہ کرن، سلیمان علیہ السلام دی یہ بھائیو آپ نے کیڑی دی آواز سن لئی، کیڑی نے 3 میل دور لشکر کو دیکھ لیا. وہ نے کیڑی دیکھ سکتی ہے کیڑی آنکھ ابابیل بڑی بڑیاں فوج نوں مار سکدیاں نے. 309 سال اصحاب کہف غار وچ اور پچھو سورج اپنے مدار وچ چلدا ہے یا نہیں؟ سائنس والے کو پوچھو سورج اپنے مدار وچ چلدا ہے، لیکن جتھے غار وچ اللہ دے ولی دے بیٹے 309 سال اللہ نے حکم فرمایا
اللہ اکبر کبیرہ مجھے آصف بن برخیہ 900 میل دور کو پلک چھپکن تو پہلو تخت لیا سانے میرے دادا صاحب بھی ایتھے بیٹھیاں کعبہ بھی کھا سکتے بے شک میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دے جان نوروں ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور دل دیا آنکھاں ہونی چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ساریاں ہم خاص فرمایا تصوف میں صوفی لگتے فقر پہ آپ نے سارے دعوات کو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان فرمایا اور سب کو بھائیو آپ نے ادب کا درس عطا فرمایا فرمایا اگر ادب نہ ہوئے مطابق سنت نہیں ہو سکتی اگر سنت کی اتباع نہ ہوئے یہ بندہ اندروں کی خالی باہروں کی خالی فرمایا سنت کی اتباع ہوتا حصول اگر ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف ادب نہ ہو سکتا ہے سنیاں دی گل شروع بھی ادب کو ختم بھی ادب دے وہ عالم چشتی دی گل کیا کرنا سی وہ عالم چشتی آتا ہے محبوبہ دے نکتا جانی جڑا کرن دو مریا اصل منافقی جانی حسنوں جڑا جھوٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار گئے خواجہ بھائی الدین چشتی اجمیری ہدیہ نیاز پیش کر گئے گنج بخش فیض عالم ناقص والا پیر کامل اسی کسے مولوی ہوں کی کریے گال تو سا سنی ہے نا کریے دالی بابا جی بھی سناتے ہوئے سان انہیں آکھا کسی یہ دسو دے صحیح ہے تخت آیا کیوں سارے مات ماری گئی انہوں لے کے لاؤ جی سیر پہ کراتے سن داتا صاحب کو لے انہیں کہے کہ انہیں کہتے شرک ہوتا ہے انہیں آکھا میں شرک اس رہا ہوں شرک جی تو وہی بڑی بڑی اب میں نے ایک باری جان دو رکھا نہیں انہیں آکھا میں چلنا کوئی نہیں دے میں جان دو انہیں نہ لے انہیں کہا اچھا کوئی نہیں بس پھر میں باہر سے اٹھ گئی وہ سیڑھیاں تو چڑھیا بابا جی سامنے سلام علیکم وعلیکم السلام جب بھی پائی حال چال پوچھیا ٹھنڈا پینا کرم
چائے پینی بابے ارائن کیتا تے کپ تے پیٹ چ لو پیو اگے کیتا تے گش کھا کے ڈگ پیا ہوش ہی نہیں ہوش آیا تے پوچھ دے مولوی او تبلیغ والے کی ہوئی انہیں آخیا جڑا تہاڈے کول 4 سال ہو گئے نے سر کھپاندیا نہیں آ گیا بابے حل کر چھڈیا سانوں نہیں سمجھ آئی کی ہویا انہیں آخیا تہاڈے کول پوچھدا رہیا تخت کیویں آیا تخت کیویں آیا بابے دس دتا ہے کیویں آیا وہ سانوں نہیں سمجھ آتی پئی انہیں آخیا تے کپ دے وچ پہ ویندے ہو نا اے لاہور دا پنجاب دا نہیں اے لندن وچوں میرے کچن دا ہے بابے دسیا جویں اساں کپ لے آندا ہے ایویں بابے نے تخت لے دو نمبر مولویوں پیچھے نہ جایا جائے بس صدا سے